عروس ہے سارے شہروں کا ایک دولہا شہر بغداد، عروس البلاد۔ تو آپ پہلوان تھے، کھلاڑے میں کھیلتے تھے۔ تو ایک دن وہ جو تھا نا بادشاہ، دوسرا قبائلی نظام تھا، 2-3 شہروں کا ایک الگ بادشاہ تھا، وہ اس کے پاس ایک پہلوان تھا لیکن کمزور سا تھا۔ تو اس بادشاہ نے بغداد کے نے اعلان کیا کہ آج جو میرے جنید پہلوان کو بچھاڑ دے گا میں اسے اتنے انعام سے مالا مال کر دوں گا، اتنے انعام سے۔ جب اعلان ہوا نا تو وہ غریب آدمی، وہ ماڑا سا پہلوان لیکن خود کو پہلوان کہلاتا تھا، وہ آیا، آ کے اس نے اپنی درخواست پیش کی کہ حضور میں لڑوں گا اس کے ساتھ، میں بچھاڑوں گا اس کو، تمہارے پہلوان کو۔ بادشاہ کہنے لگا یہ ہو نہیں سکتا، پہلے تو اپنی حالت تو دیکھ۔ وہ کہنے لگے میری حالت کو چھوڑو، کہتے ہیں نا کہ موٹا دیکھ کے ڈرو نہ تے ماڑا وے کے لڑو نہ۔ تو وہ کہنے لگے میرا جسم نہ دیکھیں آپ حضور، آپ مجھے موقع دیں۔ اصل میں اندر بات کچھ اور تھی کہ اگر جنید کو میں نے بچھاڑ لیا تو غریبی تو جائے گی نا، یہ روٹی 2-3 دن بعد نصیب ہوتی ہے، چلو روٹی تو کھلی ملے گی نا، پھر بچھاڑ دوں گا تو۔ اور اندر ایک اور بھی گمان تھا جس کا اللہ نے برم رکھ لیا۔ تو جب پنجہ پڑا نا، پنجے میں اس عظیم پہلوان جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا، تو یوں کر کے نا اس نے، ماڑے پہلوان نے آپ کا ہاتھ یوں کھینچ کر گلے سے لگایا جنید بغدادی کو، اور کان میں ایک بات کی۔ کیا؟ کان میں ایک بات کی تھی، لوگوں کو نہیں پتہ چلا۔ بس پھر ایسا داؤ پیچ چلنے لگا کہ جنید بغدادی کی کوشش تھی کہ یہ مجھے بچھاڑے، میں اس کو نہ بچھاڑوں۔ بس دیکھتے دیکھتے لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں کہ وہ زمانے کا جس پر میں پہلوانی کا لوہا مانتے تھے، لوگ دیکھنے آتے تھے وہ کون سا پہلوان ہے بغداد کا، وہ نیچے کنڈ کے بار پڑا ہوا ہے اور وہ ماڑا سا پہلوان اوپر بیٹھا ہوا۔ آپ داغ کھا گئے، اور ریفری نے آ کے پیچھے سے اٹھایا، کہا جنید یہ کیا کر دیا تو نے، ہماری تو عزت خاک میں ملا دی۔ تو جنید بغدادی رو کر سجدے میں پڑ گئے، اور سجدے سے اٹھایا گیا، چہرے پہ پانی چھڑکا گیا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں تمہیں صرف یہی پتا ہے کہ میں بچھڑ گیا ہوں نیچے، اس نے مجھے بچھاڑ دیا ہے، تمہیں دوسری بات کا پتہ نہیں۔ اس نے میرے کان میں کہا تھا جب ہاتھ میں ہاتھ پڑا، اس نے کہا جنید دیکھنا میں آل رسول ہوں، دیکھنا میں آل رسول ہوں۔ اللہ اللہ، میں انہی کی نسل سے ہوں کہ جو حضور کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے۔ بس یہ بات اس نے میرے کان میں کی تو مجھے حضور کا وہ حسنین کو کندھوں پہ بٹھانے والا سارا منظر سامنے آ گیا۔